بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انسان کل اور آج. میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی. ویورز، فن سیرت کی افادیت، اس کی یوٹیلیٹی آج کے ماڈرن ڈے میں یہ کتنا ریلیونٹ ہے اور کس اعتبار سے یہ آج کے ہیومن بینگز کو انفلوئنس کر سکتا ہے، اس حوالے سے ویورز ملک پاکستان کے نامور سیرت اسکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ فن سیرت کیا ہے، فن سیرت کو ہم فن حدیث سے اور دیگر اسلامی فنون سے کیسے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بایوگرافی کو جاننے کے لیے فن سیرت کتنی کرٹیکل اہمیت کا حامل ہے. ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ فار یور ٹائم. آپ تشریف لائے. آج تو یہ آپ ہی کا موضوع ہے. آپ ماشاءاللہ ملک پاکستان کے، میں تو کہوں گا، اتھارٹی ہیں سیرت کے حوالے سے. سیرت سٹڈیز کی جب بھی بات ہو تو ایک بنیادی سوال سے آج ہم کانورزیشن شروع کرتے ہیں کہ فن سیرت بنیادی طور پہ کیا ہے. اور جب ہم خاص طور پہ بات کر رہے ہوتے ہیں ابن اسحاق کی، ابن حشام کی اور دیگر پھر درجہ بدرجہ، یہ لوگ محدثین کے مقابلے میں مختلف کیسے ہیں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح آپ کے چینل نے ایک اپنی روایت جو ہے اسے قائم رکھا ہے کہ بنیادی طور پہ ابلاغ اور نئے موضوعات کا انتخاب، اور نسبتاً ایسے موضوعات جن پر معاشرے میں کم گفتگو ہوتی ہے اور یا شاید جتنی ان کی معاشرے کے اندر زیر بحث لائے جانے کی ضرورت اور اہمیت ہے، اتنا انہیں زیر بحث نہیں لایا جاتا. ان موضوعات کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلاتے ہیں. تو یہ بڑا خیر پر مبنی عمل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے چینل کی توفیقات میں ہر آن برکتیں عطا فرمائے. آج کا عنوان بھی ہمیشہ کی طرح بڑا دلچسپ ہے، اور سیرت کیونکہ میرا تو اڑنا بچھونا ہی یہ عنوان ہے، از اول تا آخر یہی حوالہ ہے، اور اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ زندگی کا باقی جتنا سارا وقت ہے وہ سارا یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے وقف کر دیا ہے، یا حضور کی نعت کے لیے جو ہے اسے وقف کر رکھا ہے. ویسے یہ جو حضور کی بات ہے، حضور کی ہر نعت جو ہے وہ بھی اصل میں حضور کی بات ہی ہوا کرتی ہے. اور جیسے حضور کی ہر نعت حضور کی بات ہے نا، کہ نعت میں ہم حضور کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو حضور کی ہر بات اصل میں حضور کی نعت ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ دونوں جو ہیں ان کا آپس میں ایک لازم و ملزوم ہے، اور جی ہاں. اور میں اگر مجھ سے بہت براہ راست ایک ذوق پر مبنی سیرت کی تعریف پوچھے نا، تو میں دو لفظوں میں اگر اسے بیان کروں تو وہ حضور کی نعت اور حضور کی بات، ان دونوں کا جو امتزاج ہے اس کا نام سیرت ہے. اور یہ اتنا اپنی یعنی اپنے اصل میں اتنی گہرائی اور وسعت رکھنے والا مضمون ہے، اتنا وسیع عنوان ہے کہ کائنات میں موجود جتنے علوم ہیں وہ بھی، اور جتنے امکانی علوم ہو سکتے ہیں جو ماضی کے آنے والے زمانوں کے لیے اللہ نے کہیں گوشہ غیبت میں رکھے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بھی اسی ایک عنوان کے ذیل میں آتے ہیں. اس لیے کہ ایک ایسے کریم رسول کی زندگی کا تذکرہ ہے کہ جسے اللہ نے آخری آنے والے انسان تک کے لیے ہدایت رہنمائی کا معیار کامل قرار دے رکھا ہے. یہ ایک ایسا عظیم الشان اسوہ ہے جسے اللہ نے رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اللہ کی منشا اور مقصود قرار دے رکھا ہے. یہ ایک ایسا معیار ہے کہ ہر آدمی کو انفرادی درجے پر بھی، اجتماعی درجے پر بھی، ہر اپنے زمانے کی قید سے آزاد ہو کر اسے معیار سمجھتے ہوئے اپنی ایویلیویشن کرنی چاہیے، اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ وہ بنیادی طور پہ جو جتنا اس پاکیزہ زندگی کے قریب ہے، جو جتنا زیادہ قریب ہے حقیقت میں وہ اتنا زیادہ خیر کے قریب ہے، اتنا زیادہ اللہ کی رضا کے قریب ہے، اللہ کی خوشنودی کے قریب ہے. ایک ایسی زندگی شاہ صاحب جسے اللہ نے نمونہ کامل قرار دیا ہو، ہدایت کا اول و آخر کامل معیار قرار دیا ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو زندگی میرے لیے نمونہ حیات اور معیار ہے، میں اسے جانے بغیر ہدایت اور اللہ کی خوشنودی کا معیار پا سکتا ہوں. ہر وہ شخص جس کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کی جتنی زیادہ خواہش موجود ہونا، بے شک اس خواہش کا فطری تقاضا ہے کہ وہ اتنا زیادہ اس زندگی کو جاننے کی کوشش کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ پرنسپلڈ کنورزیشن ہو گئی الحمدللہ کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اول تاخیر وہی رول ماڈل ہیں، وہی پریسیڈنٹ ہے، اور ہمیں ان کی زندگی کا نور، اس نور تک پہنچنا ہے.
اب یہ فن سیرت پہ آتے ہیں نا، ایک مستقل ایک فن ہے، اٹس سورس آف نالج، اٹس اے سائنس آف نالج بلکہ یوں کہنا چاہیے. تو یہ کیسے مختلف ہے باقی فنون سے، اور یہ کب اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ میں یہاں ایک ذوق کی بات، اہل ذوق کی نظر کرتا چلوں کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ اتنی کامل زندگی ہے، اتنی مکمل زندگی ہے، اتنی ماجرا آثار زندگی ہے. واہ 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 واہ، یہ لفظ دوبارہ ہونا چاہیے. یہ ایسی ماجرا آثار زندگی کا ذکر اس وقت ہم کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کہ اور اتنی اس میں کاملیت ہے، پرفیکشن ہے. آپ دیکھیں کہ اس زندگی کے ایک جز کا نام قرآن ہے. بے شک. آپ تصور کریں جس زندگی کے ایک جز کا نام کلام کامل یعنی قرآن ہوگا، وہ زندگی ٹوٹیلٹی میں مکمل طور پہ جب اسے دیکھیں تو وہ کتنی کامل ہوگی. سبحان اللہ. اسی لیے وہ جو حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے کہا تھا نا، کسی نے ان سے پوچھا کہ اسلام جو ہے آپ کے نزدیک اسلام سے مراد کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج ہے، یعنی مزاج نبوی کا نام اسلام ہے. بہت خوبصورت. تو رسول رحمت کے مزاج کو سمجھنے کے لیے حضور کی زندگی کو سمجھنا ضروری ہے. اور جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ سیرت نگاری اصل میں ہے کیا، تو میں نے جیسے کہا ایک تو اس کی اہمیت کا اندازہ یہ، دوسرا یہ کہ حضور کی نسبت سے جو کچھ بھی معلومات کے ذیل میں انسانوں کے پاس خزانہ محفوظ ہے، وہ سارے کا سارا کسی نہ کسی انداز میں سیرت کا ہی ذیلی عنوان کہلاتا ہے. یہ بات میں بالاہتمام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ حدیث کے اتنے بڑے ذخیرے کی موجودگی میں، فن حدیث کے اتنے معتبر نام اور حوالے ہونے کے باوجود کیا پھر سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اصل میں سیرت جو ہے نا وہ ٹوٹیلٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا بیانی ہے. واہ واہ، بے شک. اور حدیث زیادہ تر ہمیں کلام کرتی ہوئی نظر آتی ہے حضور کی زندگی کا وہ حصہ جو اوامر اور نواہی کے ساتھ وابستہ ہے. بہت امپورٹنٹ. جو نفاذ دین کے ساتھ وابستہ ہے. جو سیرت ہے وہ نفاذ دین کو بھی کافی ہے اور مزاج دین کو بھی کافی ہے. ظاہر اور باطن دونوں کو. اور پھر ایک اور بات، بیک وقت کئی معاملات میں دو طرح کے احکامات حضور کی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں، دو طرح کے معاملات حضور کی زندگی میں نظر آتے ہیں، دو طرح کے معمولات حضور کی زندگی میں نظر آتے ہیں. تو وہاں فن حدیث سے ایک درجہ آگے جا کے آپ کو سیرت کے دروازے پہ دستک دینا پڑتی ہے، تاکہ آپ حضور کی جب زندگی کو ایک اجتماعی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک اجمالی تصور اس کا ذہن میں قائم کرتے ہیں، تو پھر آپ ایک رائے بنانے میں مستحکم ہو پاتے ہیں، رائے بنانے کے قابل ہوتے ہیں کہ اس وقت میری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی روشنی میں سے کون سا حوالہ بطور حکم جو ہے وہ میری زندگی کا حصہ بن رہا ہے. سو اس نسبت سے حضور کی جب پوری زندگی کو کوئی جاننا شروع کر دیتا ہے تو حقیقت میں وہ پورے دین کو جاننا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے ہر وہ شخص جو پورے دین کو جاننے کی خواہش رکھتا ہو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے اوپر اپنی شان کے لائق ان پر اپنی نور کی برسات کرے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذیل میں احادیث کا جو عنوانات مرتب کیے ہیں، جس درجے کی اس میں احتیاط برتی گئی ہے، بے شک بالکل اسی درجے کی احتیاط جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مرتب کرنے میں بھی ہوئی ہے. یہ نقطہ ڈاکٹر صاحب بہت اہم ہے، کیونکہ آج کل ہمارے کچھ اسکالرز وہ حدیث شریف، اور آف کورس اس میں کوئی شک نہیں ہے، اب رجال کی بات کریں جو فن رجال تھا، پھر اسناد کا علم، اور وہ سارا بہت ہی بڑا کام مسلمان اس پہ ناز کر سکتے ہیں جو فن حدیث کے اندر ہوا. لیکن ایٹ ٹائمز انفارچونیٹ بات ہے یہ کہ وہ فن سیرت نگاری کو کہیں نہ کہیں ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں، اور اس کی وہ اہمیت، اس کی وہ سینٹرالٹی اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. حالانکہ سیرت وہ فن ہے جس سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پوری آپ کی طرف، جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں، ان ٹوٹیلٹی وہ آتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سیرت نگار پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مرتب کر رہے ہیں تو احتیاط سے کام نہ لیں؟ آپ یہ دیکھیں، میں اس میں انسانوں کا جو ان پٹ اور اخلاص ہے، جو احتیاط ہے، جو تقویٰ ہے، جو طہارت ہے، جو تقاضا ہے، جو ملحوظ رکھا گیا، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے. اس سے ایک درجہ پہلے آپ یہ سمجھیے کہ جیسے اللہ نے قرآن حکیم کی حفاظت کا بندوبست کر رکھا ہے نا، واہ واہ واہ، بالکل اسی طرح اپنے رسول کی زندگی کی حفاظت کا بندوبست بھی کر رکھا ہے. بھائی اگر یہ معیار زندگی ہے
جو کہ یقیناً ہے، اور قرآن کلیم کرتا ہے کہ اکلوتا معیار اللہ کی خوشنودی کا رسول رحمت کا اسوہ ہے۔ اگر یہ اسوہ کامل ہی معیار حیات ہے تو اگر یہ صحیح صحت کے ساتھ محفوظ نہ ہو تو بعد کے زمانوں کا، خود ہمارے زمانے کا کوئی آدمی اس بات پر اللہ کے سامنے رعایت کے لیے عرضی پیش کر سکتا ہے کہ پروردگار میں تو ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوا جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ اس صحت اور احتیاط کے ساتھ پہنچی ہی نہیں کہ جس پہ یقین کرتے ہوئے اسے میں اپنا لیتا۔ یہ جو اللہ کی طرف سے قرآن حکیم کے اندر انسانوں کو چیلنج کر رکھا ہے نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا آپ کے لیے۔ اب آپ تصور کیجئے یہ جو رفت کا لفظ ہے نا، رفت عربی میں رفت کی تعریف عربی میں پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کسی کے اصل میں برکت ہونا، اصل کا قائم رہے تو اس کے اندر برکت ہو رہی ہے۔ رفت، ہاں، اس اصل قائم رہے، اصل حالت میں موجود رہے، اس کی اصل حالت نہ بگڑے اور اس میں ہر آن برکت ہو رہی ہو، اس کو رفت ذکر کہتے ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ رفت ذکر کے اس چیلنج، اس دعوے، اس پیغام، اس بشارت کے اندر ہی اللہ نے رفت ذکر کے ساتھ ساتھ حفاظت ذکر کا اہتمام بھی کر دی۔ بے شک، بے شک، کوئی شک۔ ایسا ذکر جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھی ہو، اس کے بارے میں کیسے الجھاؤ پیدا ہو سکتا ہے؟ اس میں الجھاؤ پیدا نہیں کرنا اب چاہیے۔ میں یہاں ایک بات بڑی احتیاط سے دوستوں کو عرض کروں، آپ یہ دیکھیں، ہم حدیث کے حوالے سے پڑھتے ہیں نا، تو جیسے امام بخاری کا احوال آتا ہے کہ انہوں نے حدیث کو کتنی احتیاط سے بہت، بے شک، کہ خبر ملی کہاں حدیث کسی کے پاس موجود ہے، کہ اس سارے تقاضے کو کس نفاست کے ساتھ برتا اور پھر اس کو اکٹھا کیا اور پھر سرکار دو عالم کی بارگاہ میں اس کو پیش کر دیا۔ آج میں اپنے سامعین کو سیرت کے تناظر میں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں، حضور کی زندگی کو اتنی احتیاط سے اکٹھا کیا گیا۔ حضرت انس بن مالک 9 برس کی عمر میں حضور کی پاس تشریف لائے خدمت میں، 10 سال حضور کی خدمت میں رہے، بے شک، طویل عمر پائی۔ سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد 38 ہجری میں، یعنی حضور کے دنیا سے جانے کے لگ بھگ 27 سال بعد، یمن کے بارڈر کے اوپر موجود ایک مسجد میں جو طالب علم سامنے موجود تھے، انہوں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو حضور کی ریش مبارک میں، داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ اللہ۔ اب دیکھیں، یہ ایک عمومی بات ہے نا، اس کا آپ یعنی اس کو ذرا اس انداز میں لیں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں تو مجھ سے بہتر تو مجھے کوئی نہیں جانتا، اور میں زندہ سامنے موجود ہوں، اور روزانہ تحقیق کے ذوق رکھنے کے باوجود، روزانہ اپنے چہرے کی زیارت کرنے کے باوجود میں آپ کو یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میری داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے سوال کیا گیا، سرکار دو عالم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے حضور کی ریش مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ آپ نے آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی اور مسکراتے ہوئے کہا، جب میرے کریم رسول مجھ سے جدا ہوئے نا تو حضور کی ریش مبارک کے اندر 24 بال جو ہیں وہ سفید تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، کیا خوبصورت بات ہے کہ حضرت انس بن مالک نے 24 بال کہے۔ جامعہ ازہر میں ایک بچہ ہے جو میری زیر نگرانی یا میری رہنمائی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے، تو شمائل نبوی پر حضور کا جو سراپا ہے اس کے حوالے سے وہ اس کا کوئی تھیسس تھا، تو اسے میں نے اس طرف توجہ دلائی کہ اس کے اوپر کام کرے۔ اس نے ریسرچ اکٹھی کی اور بتایا کہ 40 کے قریب لگ بھگ اصحاب جو ہے، 38 کا تو مستحکم حوالہ ہے لیکن لگ بھگ 40 کے قریب اصحاب سے مختلف زمانوں میں، مختلف مجلسوں میں، مختلف ملکوں میں، گویا مختلف بستیوں میں لوگوں نے یہی سوال کیا، 40 مختلف اصحاب سے۔ ہر صحابی نے یہی بتایا کہ جب رسول رحمت دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو حضور کی ریش مبارک میں 24 بال تھے، نہ کسی نے 23 کہے نہ کسی نے 25 کہے۔ اللہ۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے، جو اس انداز میں رسول رحمت کی زندگی کے بارے میں احتیاط کو ملحوظ رکھنے والے لوگ تھے، ان سے حضور کی زندگی کا احوال کتنی صحت کے ساتھ منتقل ہوا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک شخص نے، حضرت حضور کے خدمت گار تھے حضرت بلال حبشی، ان سے پوچھا کہ رسول رحمت جب کھانا کھایا کرتے تھے تو جو گوشت کا ریشہ جو ہے وہ حضور کے دندان مقدس کے اندر رہ جاتا تھا، حضور اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کرتے تھے؟ اب دیکھیں کتنا ذاتی نوعیت کا اور ایک بہت زندگی کی براہ راست مین سٹریم سے کٹا ہوا ایک معاملہ۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حضرت بلال حبشی نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ ریشہ جو زبان سے حضور باہر نکال لیتے تھے اسے نگل لیا کرتے تھے، یعنی کھا لیا کرتے تھے،
اور جس کے لیے ہاتھ کا یعنی انگلی کا استعمال کرنا پڑتا اس کو اگل دیا کرتے تھے، یعنی باہر پھینک دیا کرتے تھے۔ یہی بات مختلف اصحاب سے مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں نے 9 مقامات پر پوچھی، سب نے ایک ہی بات بیان کی۔ تو یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے جو احوال سیرت کے ذیل میں لوگوں تک پہنچا ہے وہ کتنی احتیاط کے ساتھ پہنچایا گیا ہوگا، کتنی انہی سخت اور کڑے معیارات کے ساتھ تحقیق کی، ان اعلیٰ درجے کی احتیاطوں اور نزاکتوں سے گزار کر ان کو محفوظ کیا گیا ہے، جو حدیث کے ذیل میں ہے یا باقی جو فنون ہیں ان کے ذیل میں جو ہے ان کو کیا گیا۔ یہ ڈاکٹر صاحب میں اپنے ویورز کے لیے بھی جیسے آپ بجا طور پہ فرما رہے ہیں، ہم کسی بھی حدیث کا مجموعہ دیکھیں تو آف کورس ایمفسس ڈوز اور ڈونٹس پر ہے، جیسے آپ نے بھی آغاز میں فرمایا، اور آف کورس دیگر معاملات بھی ہیں، اس میں دلائل کی بھی احادیث ہوں گی، فیوچر پریڈکشنز بھی ہوں گی، لیکن فقہ بہرحال ایک اس کا بلک، ایک اس کی بیک بون ہوا کرتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک کے امپورٹنٹ واقعات کے حوالے سے بھی، لیکن یہ فریگمنٹس ہوں گے۔ آپ چاہے مسند احمد بن حنبل بھی دیکھ لیں جو حدیث کا سب سے ون آف دا لارجسٹ کلیکشن، اس میں بھی فریگمنٹس آپ کو نظر آئیں گے۔ تو سیرت اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سٹرکچرڈ انداز میں زندگی پاک سے اگر کوئی جڑنا چاہتا ہے تو وہ سیرت کا مطالعہ کرے اور سیرت سے جڑے۔ اور ایک اہم سوال ڈاکٹر صاحب آپ، اور یہ آپ ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں، ہمارے مدارس میں درس نظامی ہوتا ہے، سیرت کی کتابیں ہی نہیں ہے سلیبس میں۔ یہ کتنا ظلم عظیم ہے کہ ہم فقہ کے درجے پر، صرف و نحو کے درجے پر، دیگر فنون کے اوپر تو ہم اسکالرز پیدا کر رہے ہیں، لیکن یہ میرے لیے اٹ واز اے شاکنگ ریویلیشن کہ مدارس کے اندر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کوئی کتاب، کوئی مصدر پڑھایا نہیں جا رہا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کسی بھی شخصیت کے حوالے سے جب ہم کوئی انسپائریشن لینا چاہ رہے ہوں، اس سے اپنے آپ کو یا اپنے آنے والے نسل کو جو ہے وہ جوڑنا چاہ رہے ہوں، اس سے کوئی نور کشید کرنا چاہ رہے ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ صرف فرامین واقعات ان کو بنیاد بنا کر ان تک رسائی حاصل کر کے ہم اس شخصیت کی پوری زندگی سے واقف ہو سکتے ہیں؟ بھائی زندگی کو زندگی کے تناظر میں اور زندگی کے پیرائے میں بیان کیا جائے تو پھر اس کا جو حقیقی رنگ ہے اور اس کے پیچھے جو ایک روح ہے بنیادی طور پہ، اس تک آپ کی رسائی ہو پاتی ہے۔ یہ بڑا ایک المیہ ہے اور بڑے دکھ سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ امت کے اندر اس وقت جتنے مکاتب موجود ہیں، میں پاکستان کی بالخصوص بات کر رہا ہوں، کم و بیش الحمدللہ مجھے سب کے ہاں ہی جانے کا موقع ملتا ہے، اور حضور کی سیرت کے ایک طالب علم کے طور پہ وہاں بات کرنے کا ان کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے طلاب کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مجھے بات کرنے کا موقع دیتے ہیں اور ان سے انٹریکشن ہوتا ہے، اور بڑا اچھا لگتا ہے ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں اس کے حوالے سے۔ شروع میں تو وہ ذرا احتیاط سے اور ایک اپنے اساتذہ کے روب میں ہوتے ہیں، لیکن جب انہیں یہ میں احساس دلانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں کہ آپ اور میں، ہم سب ہی اس عنوان کے تحت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم سارے طالب علم ہیں، اور ہم سب نے مل کے آپس میں حضور کی زندگی کی نسبت سے جو خیر معلومات کی شکل میں ایک دوسرے کے پاس موجود ہے اس کا آپس میں تبادلہ کرنا ہے۔ تو جب سوالات کی نشست شروع ہوتی ہے تو مجھے ان بچوں کے اندر بہت سارے ایسے بنیادی سوالات سننے کو ملتے ہیں جن سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں باقی علوم جو پڑھائے جا رہے ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن انہیں سیرت کو سلسلہ وار انداز میں پڑھانے کی بہت بنیادی ضرورت ہے۔ اور یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک بچہ آپ کو 7-8 برس کے لیے کل وقتی طور پہ میسر ہے، اور آپ اس کو سبقاً حضور کی زندگی جو ہے اس سے گو تھرو نہیں کرتے ایک دفعہ۔ یعنی بہت ساری باتیں ایسی ہیں دین کے اندر، دین کے فہم کے اعتبار سے، جسے ہم فہم کہتے ہیں اصل میں، اس اعتبار سے وہ سمجھی ہی نہیں جا سکتی جب تک ان کو زمان اور مکان کے ساتھ ریلیٹ نہ کیا جائے۔ بھائی قرآن حکیم کی آیت کو آپ کہتے ہیں کہ اس کے شان نزول میں اس کے زمان اور مکان کو نہ دیکھا جائے تو بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ حدیث کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہر حدیث کا جب ایک تو ایک عمومی اس سے خیر مل رہا ہے، وہ تو کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے اس تک آ ہی رہا ہوتا ہے، وہ تو کہیں کسی بل بورڈ پہ لکھا ہوا ہے یا ٹیلی ویژن پہ چلتی ہوئی ایک ابلاغ کے لیے جو خیر پر مبنی حدیث ہے، یقیناً اس سے تو فیض عام درجے پہ میرے جیسے طالب علم کو تو مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو اس شعبے کا ماہر آدمی ہے یا جو اس علم کے ساتھ وابستہ آدمی ہے، جسے عرف عام میں ہم عالم کہتے ہیں، اس شخص کے لیے تو اس کا جب تک شان نزول، اس کا زمان مکان اسے نہیں علم ہوگا، وہ کما حق کو اس کے بارے میں رائے نہیں بنا سکے گا کہ ایک ہی عنوان کے تحت دو جو احکامات ہیں ان میں سے کس کو اختیار کرنا ہے۔ اور اس
ایک ہی عنوان کے تحت اس حکم کا حوالہ یا اس کا جواز کیا تھا، اس کا تقاضا کیا تھا، اس کی ضرورت کیا تھی، یہ کیوں کہا گیا، اور یہ جو دوسرا حکم اس سے بالکل مختلف نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس کے، اور یقیناً وہ حکمت کیسے سمجھ آتی ہے جب آپ اس کے زمان اور مکان سے واقف ہونا شروع ہوتے ہیں. اور زمان اور مکان کو جزواً ہر ایک کو الگ الگ سمجھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ ایک سلسلہ وار اول تا آخر آنکھ کھلنے سے لے کے ظاہری آنکھ بند ہونے تک کا یہ جو سفر ہے، اس پورے پر جب آپ کی ایک اجمالی نظر ہوتی ہے تو پھر آپ قائم کر سکتے ہیں. آج دیکھیں یورپ جیسا جدید جو معاشرہ ہے وہاں پر بھی جب آپ کسی شخصیت کے شعبہ علم پر کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں، مثلا ایک آدمی نیوٹن کے کسی کام کے ذیل میں تحقیق کرنے جا رہے ہیں، تو آج جدید دنیا کا جو تحقیق کا معیار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے 3 ماہ اس شخصیت کے بارے میں پڑھا جائے، اس کی بایوگرافیکل وہ حوالے پڑھے جائیں کہ وہ کس زمانے میں تھا، اس سے پہلے اس علم میں کیا کچھ ہو چکا تھا، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے زمانے میں بتدریج وہ اس نتیجے تک کیسے پہنچا. بھائی جس زمانے میں وہ آیا ہوگا اس زمانے میں کتنے سارے لوگ اس شعبے سے وابستہ ہوں گے یا اس ذوق کے لوگ ہوں گے، یہ ان میں منفرد کیسے ہوا. مطلب انسان کو جب تک آپ اس کے ہسٹوریکل ادھر پلیس نہیں کرتے، ہسٹوریکل سیٹ میں وہ پلیس ہوگا، پھر آپ سمجھیں گے کہ وہ انسان کون تھا. اور بالکل ہٹ کے یہ اگزامپل ہے، آف کورس ہمارے ٹاپک سے شاید ڈائریکٹلی ریلیونٹ نہ ہو، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ ڈارونزم بہت پھیلا ہوا ہے آج کل. اگر آپ چارلز ڈارون کی بایوگرافی پڑھیں گے تو اس کی بایوگرافی بتائے گی کہ اس دور کے مذہبی آرتھوڈاکسی کے خلاف وہ تھا، انہوں نے اس کو افینڈ کیا، اور وہ افینس کہیں نہ کہیں یہ رول پلے کر رہا تھا کہ سائنٹیفک آبزرویشنز میں بھی وہ بائسڈ یا ایک نیریٹو دے رہا تھا. میں آپ کی بات کی تائید میں کہوں کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں نا تو پھر آپ کو جو ظاہری طور پر، بالخصوص میں جو دینی ذوق کے لوگ ہیں میں ان کی طرف سے یہ بات بیان کر رہا ہوں، یعنی کہ ہمیں وہ جو اس سے ایک مخاصمت سی پیدا ہو جاتی ہے نا، مخالفت سی پیدا ہو جاتی ہے، ہمیں لگتا ہے یہ کوئی بہت مختلف بات کر رہا ہے. جب ہم اس کی یعنی زندگی کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، زندگی کو جاننا کم از کم شروع کرتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے یہ جو بات ابھی آپ نے بیان کی کہ یہ جو ہمیں رد عمل نظر آ رہا ہے نا، اس کے پیچھے کوئی عمل بھی موجود ہے جس کے رد عمل میں یقیناً کچھ اس کا اپنا فلسفہ، اس کی منطق، اس کی دلیل وہ تو ہوگی، لیکن اس زمانے کے اندر بھی تو کچھ ایسا موجود ہوگا نا جس نے اس کو یہ سفر طے کروایا ہوگا. بالکل ایبسلیوٹلی، یعنی اس کا یہ سفر طے کروانے کا جواز ہے نا، کوئی میڈیم ہے جس نے اس کو یہ سفر طے کروایا. میں آپ کی بات قطع کلامی کے لیے معذرت، ہمارے ملک کے بہت بڑے اسکالر بیرون ملک بیٹھے ہوئے اکثر تصوف کے خلاف بات کرتے ہیں. آپ ان کی لائف سٹوری پڑھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ ان کے والد بہت بڑے صوفی تھے، لیکن وہ گھر میں نہیں آتے تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو وہ ٹائم نہیں دیا، تو بچوں کے اندر وہ ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی، اور وہ ریزنٹمنٹ جو کہ ایک والد اور بچے کے آپس کے تعلق کی بات تھی، وہ ریزنٹمنٹ یوں نکلی کہ تصوف کے پورے پروجیکٹ کوئی، تصوف کی پوری فلسفی کوئی ہم نے مائنس کر دیا. کیونکہ تو یہ اگر ہم انسانوں کی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ بایوگرافی پڑھیں گے تو پلیس کر پائیں گے. ہم واپس آتے ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کے حوالے سے. آغاز ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہسٹوریکلی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جو غزوات ہیں، مغازی کو پہلے وہ جمع کیا جاتا ہے، وہ ایک بیسس بن جاتی ہے سیرت نگاری کی. پھر آپ ابن اسحاق سے شروع کریں، ابن حشام، اور اب تو میرا خیال ہے میں یہ بڑے ہی کنزرویٹو ایسٹیمیٹس اگر گئے تو انفینٹ درجے پر بایوگرافیز سرکار دو عالم کی ایگزسٹ کرتی ہیں. یعنی اگر ہم تعداد کرنا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ہم شاید شمار نہیں کر سکتے. دنیا کی کون سی لینگویج ہے جس میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مرتب نہیں کی گئی؟ ہمارے بر صغیر میں ہی آپ دیکھ لیں، مولانا شبلی نعمانی کا بڑا کام اپنے درجے پر، ایک لیول پر اس کو بڑا کوٹ کیا گیا، سید سلیمان ندوی، قاضی سلیمان منصور پوری، ابھی پھر جسٹس پیر کرم شاہ الازہری، کتنی ضیاء النبی، کتنی محبت کے ساتھ. تو سر اب ماڈرن ڈے میں جو بچہ ہمارا انجینئر بن رہا ہے، بزنس اسکول میں ہے، اس کو کون سی بایوگرافیز پڑھائیں انگریزی کی ماڈرن؟ سب سے پہلے تو میں ذرا تھوڑا سا اس کا اجمالی ایک جو ہے نا سفر وہ ذرا شیئر کرتا ہوں اپنے آڈینس کے ساتھ. بسم اللہ. اصحاب رسول ایک وقت ایسا آیا کہ حضور کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عبداللہ، وہ مصر میں موجود، زندگی کا آخری زمانہ ہے. اچھا. اور ان کے پاس جب کوئی شخص آتا اور وہ کوئی ایسا سوال کرتا جو فقہ کے ذیل میں ہوتا، تاریخ کے ذیل میں ہوتا، تقابل ادیان کے ذیل میں کوئی سوال ہوتا، تو آپ اس پہ انتہائی اختصار کے ساتھ جواب دیتے اور فوراً دوبارہ سیرت پہ پلٹ جاتے. واہ.
اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عبداللہ ابن عبداللہ نے اپنے جو آڈینس تھی، اپنے جو رفقات تھے، انہیں یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر میں کہیں حضور کی زندگی کو بیان کرتے کرتے کہیں جزوی بحث میں چلا جاؤں تو مجھے فوراً واپس آپ نے حضور کی زندگی کی طرف پلٹا دینا۔ کسی نے ان سے کہا کہ یہ ذوق آپ کے اندر کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ زندگی کا جتنا وقت باقی ہے نا، اس میں جو زمانہ مجھے رسول رحمت کا میسر آیا اسے میں اپنی آئندہ آنے والی نسل کے لیے منتقل کر جاؤں۔ اور انہوں نے پوچھا کہ یہ حضور کے زمانے میں آپ ایک آج بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ سیرت تو بہت بعد میں لکھی جانی شروع ہوئی، یہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت ادب کے ساتھ، اگر کسی کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ ایک علمی حقیقت ہے تو اسے بیان کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید سیرت کا جو کلیکشن ہے وہ بعد میں شروع ہوا یا اس کے اندر کچھ 1-1.5 صدی کا جو ہے گیپ ہے اس کے بعد، ایسا نہیں ہے۔ خود اصحاب رسول حضرت عبداللہ بن عبداللہ جن کی میں بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں، ان سے جب کسی نے سوال کیا کہ آپ نے یہ جو اب مرتب کروا رہے ہیں حضور کے زمانے میں اس کو کیوں نہیں محفوظ کیا آپ نے؟ جیسے قرآن کو لکھا گیا، حضور کی زندگی کو، حدیث کی بات نہیں کر رہا، حضور کی زندگی کو سلسلہ وار کیوں نہیں لکھا گیا؟ حضور خود موجود تھے، حضور سے پوچھتے۔ تو وہ ان پہ گریہ طاری ہو گیا، بہت دیر تک کیفیت میں رہے، اور جب طبیعت بحال ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ ہماری زندگیوں میں کبھی یہ قیامت بھی گزری گی کہ ہم سانس لے رہے ہوں گے اور رسول رحمت کو نہیں اپنے درمیان محسوس کر پائیں گے، حضور ہمارے درمیان سے تشریف لے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کسی صحابی کے ذہن میں کبھی اس درجے کی جو ہجر تھا اس کا کوئی تصور ہی موجود نہیں تھا کہ ہماری زندگیاں کبھی اس براہ راست نور سے جو فیض رسانی کا سلسلہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کے جانے کے بعد جب تواتر کے ساتھ، اب یہ سیرت نگاری کی میں بنیاد بتا رہا ہوں کہ اس قابل اہتمام کب اس کا ذوق پیدا ہوا یا فکر لاحق ہوئی امت کو، حضور کی زندگی کا جو پہلا سورس تھا نا جس نے لوگوں کو حضور کی زندگی سے شناسائی عطا کی، ظاہر ہے وہ اصحاب رسول تھے۔ بے شک حضور کے خانوادے کے لوگ، حضور کے اصحاب جو ہیں، انہوں نے حضور کی زندگی بیان کی۔ ایک طبعی عمر کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ اصحاب رسول کو بھی اللہ کی طرف لبیک کہنا تھا، سب کا سفر مکمل ہو رہا تھا اور اللہ کی طرف رجوع کر رہے تھے۔ تابعین نے اپنے زمانے میں یہ بات محفوظ کی کہ وہ خوش نصیب آنکھیں جنہوں نے اپنے جسمانی سر کے ساتھ رسول رحمت کو دیکھا، حضور کے ساتھ وقت گزارا، حضور کی صحبت پائی، نشست برخاست، حضور کی جلوت خلوت سے مستفید ہوئے، وہ جو اولین شاہد ہیں ان سے زمانہ جو ہے وہ خالی ہوتا جا رہا ہے۔ تابعین کو یہ خیال آیا کہ اب جب اس ذیل میں ہم سوال کرتے ہیں تو کل تک تو ہمیں اصحاب میسر تھے، اب ایک ایک کر کے وہ اٹھتے جا رہے ہیں، تو ہمارا یہ حال ہے، تو ہمارے بعد والوں کو اگر حضور کی زندگی کی نسبت سے کوئی سوال ان کے دل میں آیا تو وہ کس سے پوچھیں گے؟ انہوں نے سوچا کہ ہمیں اہتمام کے ساتھ کچھ لوگوں کو مخصوص وقف کرنا چاہیے کہ وہ حضور کی زندگی کے بارے میں اصحاب رسول سے وہ احوال جو ہے وہ اپنے پاس منتقل کر لیں، محفوظ کر لیں۔ تو ایک سلسلہ شروع ہو گیا اس کے اوپر کا۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے جو میں سیرت سے وابستہ لوگ جو ہیں، سیرت پر کام کرنے والے لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ سرکار دو عالم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو حجت الوداع کے موقع پر ہم سب جانتے ہیں ایک معروف عدد موجود ہے کہ 1,24,000 کے قریب اصحاب موجود تھے، لیکن ڈاکٹر حمید اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس دن تک لگ بھگ دنیا کے اندر 1,44,000 کے قریب لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے۔ میں کہتا ہوں آپ احتیاطاً 1,24,000 کے عدد پر ہی قائم رہیں۔ سرکار دو عالم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک لمحے کے لیے آپ سمجھیں کہ 1.25 آدمی حضور کی زندگی کا ناشر ہے، گواہ ہے، جو بیان کرنے والا ہے، نشر کرنے والا ہے، لوگوں تک پہنچانے والا ہے۔ جو فرسٹ سورس تھا 1.25 لوگ تھے جنہوں نے حضور کے ساتھ وقت گزارا، حضور کی زندگی کے بارے میں احوال جن کے حافظے کا حصہ ہے۔ کیا عجیب معاملہ ہے کہ حضور کے وصال کے بعد وہ ہجر کی کیفیت، اصحاب نے کہا حضور کے ساتھ تعلق کا حق ادا کیسے کیا جا سکتا؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حضور کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ لوگ حجاز مقدس سے باہر نکلے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 1.25 اصحاب رسول میں سے 9,998 اصحاب کی قبور جو ہیں وہ حجاز مقدس میں ہیں، اور لگ بھگ 1,14,000 کے قریب اصحاب جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل گئے، ان کی قبور حجاز مقدس میں موجود نہیں۔ اب آپ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,14,000 کے قریب اصحاب جو ہیں وہ دنیا بھر میں پھیلے، وہ جو فرسٹ سورس تھے سیرت کا،
جہاں وہ پہنچے انہوں نے وہاں اپنے سامعین کو حضور کی زندگی بیان کی، بے شک، اور وہاں کے لوگوں نے اپنی مدر لینگویج میں اس زندگی کو محفوظ کر لیا۔ بھائی ایک صحابی جس وقت ازبکستان پہنچے تو جو ان کے سامعین تھے وہ ازبک تھے نا، انہوں نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں عربی سیکھنا شروع کی، صحابی جو تھے انہوں نے تھوڑی تھوڑی ازبک بولنا شروع کی، لیکن وہ جو ازبک تھے آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے عربی میں سیرت کو محفوظ کیا ہوگا؟ نہیں، انہوں نے اپنے آنے والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ازبک زبان میں اس سیرت کو محفوظ کیا۔ اسی طرح پوری دنیا کے اندر جو سیرت پھیلی وہ اپنے اپنی زبانوں کے اندر جو وہاں لوگ موجود تھے، افریقہ میں میں اب یہ بات میں نے اس لیے اس مقدمے کو قائم کیا کہ یونائٹڈ نیشن یہ کہتی ہے کہ 6800 کے قریب ٹوٹل زبانیں ہیں، جن میں 5800 رائج زبانیں ہیں، جو ایکٹیو ہیں، جن وہ رائج زبان کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ وہ زبان جسے کم از کم 20,000 لوگ رابطے کے لیے استعمال کریں، وہ زبان زندہ زبان ہوتی ہے، رابطے کی زبان ہوتی ہے۔ 5800 زبانوں میں اکلوتی زندگی ہے میرے کریم رسول کی، جو 5800 میں سے 4800 سے زائد زبانوں کے اندر اپنا احوال محفوظ کیے ہوئے۔ اللہ اکبر! اس کا کیا مطلب ہے؟ 4800 زبانیں ایسی ہیں جن میں میرے کریم رسول کی سیرت موجود ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں برِ صغیر پاک و ہند میں جو سیرت پہنچی اس کا ایک بنیادی سورس جو تھا وہ اہل فارس تھے، اور فارس کا جو بنیادی سورس تھا وہ عرب تھا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کی، خیر پر مبنی بات، اور بہت احتیاط کے ساتھ ہم نے اس کو کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پوری وسعت قلبی کے ساتھ علمی بنیادوں پر، یہ علماء اور سکالرز کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمیں تھوڑا سا اپنا دل کا دروازہ کشادہ کرنا چاہیے۔ اور وہ ممالک، مثلا میں موزمبیق گیا اور میں نے وہاں پہ پوچھا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک حضور کے صحابی یہاں پہنچے، حضرت یوشع بن نون ان کا نام، وہ یہاں آئے اور ان سے جو وہاں پر جو تابعین تھے ان کا ایک حلقہ ان کے گرد جڑ گیا۔ 13 جلدوں پر مبنی وہاں کی لوکل لینگویج کے اندر حضور کی سیرت موجود ہے۔ اللہ! اور قدیم یعنی صحابی سے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ اولین زمانہ جو سیرت نگاری کا ہے اس سے، اور اب اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہوا، اور مجھے جب اس کو پڑھنے کا موقع ملا تو سیرت کے ایک بہت ہی ادنا درجے کے طالب علم کے طور پہ جب میں نے اس کو اپنے معلومات سیرت کے تناظر میں دیکھنا شروع کیا، حدیث کے تناظر میں دیکھنا شروع کیا، اور خود جو اولین معیار ہے سیرت کا وہ قرآن حکیم ہے۔ سیرت کی سب سے معتبر ترین کتاب کا نام قرآن حکیم ہے۔ بے شک حضور کی زندگی کا جو مستند احوال قرآن بیان کرتا ہے کوئی اور کتاب نہیں بیان کر سکتی۔ پھر اس کے ذیل میں حضور کی زندگی کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ احادیث میں محدثین کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے، انہوں نے بھی کمال احتیاط سے حضور کی بات کو جو ہے وہ محفوظ کی ہے۔ سیرت نگار جو ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے، یعنی محدثین، اب سیرت کا معیار کیا ہو گیا؟ قرآن اور حدیث۔ پھر ایک تیسرا حوالہ جو ہے وہ تاریخی پس منظر بھی ہے۔ سیرت نگاروں کے اندر گنجائش یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو بھی ایک بنیادی سمجھتے ہیں، یعنی ان کا سورس کیا ہوتا ہے سیرت نگاروں کا؟ ایک سورس تو اصحاب رسول ہیں، پھر سیرت کا ایک بہت بڑا سورس جو ہے وہ اس زمانے کا مورخ ہے۔ آپ 100% اس کو نہ لیں، لیکن اس سے بات لیں اور اس کو پھر قرآن و حدیث کے معیار پر دیکھ لیں، اور ریجیکٹ تو نہ کریں، یعنی صرف اس بنیاد پر ریجیکٹ کر، صرف اس بنیاد پر اس کی نفی کر دینا کہ جی اس کا مدر سورس عربی نہیں ہے یا اس کا مدر سورس جو ہے وہ محدث نہیں ہے، یعنی مورخ جو ہے وہ اپنے شعبہ علم کا ایک کمال کا آدمی ہے، تو آپ اس کے شعبے میں جو اس کی مہارت ہے اس کی بنیاد پر اس کی بات سن تو لینا، مانے نہ صحیح، سنتے ہوئے اس کو قرآن اور حدیث جو اولین معیار ہیں ان پر اس کو پرکھ کے دیکھ لیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو موزمبیق کے اندر حضور کی سیرت 13 جلدوں پہ محفوظ ہے، یہ ایک جگہ کا میں احوال بیان کر رہا ہوں، گویا ایک زبان کا احوال بیان کر رہا ہوں، اور دنیا کے ایک بر اعظم کے کونے پر موجود ایک جزیرہ جو اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں مجھے کوئی 6-6.5 جلدوں کا میں مطالعہ کر چکا ہوں، ابھی تک پوری دیانتداری سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے قرآن و حدیث سے کوئی متصادم بات نظر نہیں آتی، اور کئی اس میں ایسے خوبصورت حوالے ایسے ہیں جو ہمارے ہاں اردو کی جو سیرت نگاری ہے اس کے اندر محفوظ نہیں ہے۔ تو جو کرنے والا کام ہے، جس پہ اب ایک بہت اچھا کام جامع ازہر کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں حضور کی سیرت بیان کرنے والے سارے دنیا سے چلے گئے، حضور کی سیرت کو بیان کر کے محفوظ جنہوں نے کیا وہ بنیادی سورسز سارے اللہ کے پاس پہنچ گئے، گویا ذخیرہ حدیث اب مکمل ہو چکا ہے، ذخیرہ سیرت مکمل ہو چکا ہے۔
اب ہے کیا کہ وہ کیونکہ مختلف زبانوں میں ہے اور بکھرا ہوا ہے, اسے اگر ایک جگہ پہ کمپائل کیا جائے اور اسے اس کا جو اجتماعی خیر ہے اسے ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے انسائکلوپیڈیا کی شکل میں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بعد آنے والے لوگوں کے لیے وہ جو ریسرچ کی جو بنیادی تقاضے ہیں ان سے وہ آزاد ہو جائیں گے. اسی کو معیار بنا کے جو حضور کی زندگی کے اندر بہت سارا اور لافانی خیر ہے اس تک وہ کام کرنے کا موقع مل جائے گا, بجائے اس کے کہ ہر نئے سیرت نگار کو اور نئی سیرت پر تحقیق کرنے والے آدمی کو دوبارہ سے الف بے پے کے ساتھ دوبارہ سے وہیں سے آغاز کرنا پڑتا ہے. وہ بیسک ایک معیار قائم ہو جائے بین الاقوامی سطح پہ, اور پھر اس کے درجے اس کو معیار بناتے ہوئے پھر تحقیق کو آگے لے جایا جائے, تاکہ اس خیر کے اندر جو عظیم الشان اور خزانے موجود ہیں ان کو ایکسپلور کیا جائے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے اس کو چھوڑا جائے. واہ واہ ڈاکٹر صاحب, وقت کا پتہ نہیں چلا اور موضوع اتنا وسیع ہے, اتنی وسعت رکھتا ہے اپنے اندر کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ہم پھر زحمت دیں اور یہیں سے ہم اس بات کو آگے کنٹینیو کریں, کیونکہ ابھی تو میرا خیال ہے ابھی اب جسٹ ربڈ the tip of the iceberg. اصل میں جو ریالٹی ہے وہ اس سے کہیں بڑی ہے, بٹ میں بہت ہی ممنون ہوں جناب کا. اٹ واز ویری ایجوکیشنل. ویورز, آج ہم نے ایک طائرانہ نظر ہی ہم ڈال سکے ہیں فن سیرت کے اوپر اور فن سیرت کی اہمیت کے اوپر. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بجا طور پہ فرمایا, ہمارے محدثین نے ایگزیمپلری کام کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اسی طرح ہمارے سیرت نگاروں نے بھی ایگزیمپلری کام کیا ہے. اور آج کے زمانے میں جب بایوگرافیز کی بات ہے, آٹو بایوگرافیز کی بات ہے, جب ہم بڑے لیڈر سے انسپریشن لینے کے لیے ان کے لائف پورٹریٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو فن سیرت نگاری بہت ہی اہمیت کی حامل ہو چکی ہے. کہ آپ کی اجازت سے ایک بات, کیونکہ اب یہ پروگرام اس نہج پہ گفتگو چلے گی تو یہ بات بیان کرنی ضروری ہے. اس وقت ویسٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے. بے شک اسلام پھیلنے کا جو ان کے ہاں سب سے اس وقت بڑا ذریعہ ہے نا, سب سے بڑا ذریعہ جو اس وقت اسلام پھیلنے کا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہے, حضور کی زندگی ہے. بے شک سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ حضور کی زندگی کو پڑھنے کے بعد اس دین کے قریب آ رہے ہیں. سو اس زمانے میں جتنی سیرت نگاری پر احتیاط کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ مربوط ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے, شاید اس سے پہلے کسی زمانے کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. تو جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, ویسٹ میں بھی سیرت نگاری کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کنورٹ نہیں, ریورٹ ہو رہے ہیں, اپنے اوریجن کی طرف واپس جا رہے ہیں. تو وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے طلباء کو مدارس کے اندر, کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلیسڈ لائف سٹوری ان کو پڑھائیں, سبکن پڑھائیں. پروفٹ کی لائف کا نور انسانوں کے وجود میں اترے, تاکہ ہم سب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی معنوں میں ان کی پیروی کرنے کا شرف حاصل کر سکیں. ویورز, آپ دیکھ رہے تھے انسان کل اور آج. اس ٹاپک کو ہم پھر ایک دفعہ اس کے پارٹ 2, پارٹ 3 بلکہ ایک سیریز انشاءاللہ کریں گے اور فن سیرت کے حوالے سے مزید گفتگو بھی کریں گے. میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب کا بہت ممنون. تھینکس اے لاٹ سر فار یور ویری پریشیس ٹائم. Viewers, keep watching Insaan Kal aur Aaj. This is your host Fahad Ali Kazmi signing off. Keep watching Alif Television.